اس سے تھوڑا سا آپ پیچھے آ جاؤ تو جو آج ہم جس کو ابلیس کہتے ہیں, یہ کسی وقت میں ایک معتبر جن ہوا کرتا تھا, عزازیل نام تھا اس کا, ٹھیک ہے, عزازیل یوزڈ ٹو بی دا معلم, ٹیچرز آف مینی اینجلس, اور جو ہائی اینڈ اینجلس تھے نا, بالکل ہائی کلاس, وہ جنت میں اس سے کلاسز لیا کرتے تھے. اینڈ ہی ٹاٹ اوور دیئر فار لائک 50,000 ایئرس. ایک محتاط کوٹیشن کے حساب سے عزازیل نے وہاں پہ 50,000 سال پڑھایا. اینی وے, اچھا بھائی, تو یار میرا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا سا نا ایجوکیشن کے اوپر بات کر لیں, کیونکہ طلال صاحب کو پتہ ہے میرا ایجوکیشن کے ساتھ کافی 36 کا آنکڑا رہ چکا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ بھائی تم لوگوں سے بھی ڈسکس کروں. ایک تو بھائی ہم لوگ کا ایک دنیا کا فلسفہ ہے ایجوکیشن کے اوپر, کہ بھائی ایجوکیشن کیا ہے, کہ ہم لوگ کو ایک پروسیس کے تھرو گزار دو, جس کے بعد ہم لوگ کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں, اور پھر کریئر وغیرہ بنا لیتے ہیں, اور یہ سب کر لیتے ہیں, وہ سب کر لیتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کیا کہ بھائی ایک تو مجھے دنیا کے حساب سے بھی یہ فلسفہ اتنا اچھا نہیں لگتا. اچھا ان دا سینس کہ پڑھائی اور ایجوکیشن بیسکلی صرف کمانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اس کو اور بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. لیکن میں نے سوچا کہ بھائی آج تم لوگوں سے یہ بھی ڈسکس کروں کہ اسلام کے نظریے میں ایجوکیشن کیا ہے, اور تم لوگ کے پرسنل نظریے میں بھی ایجوکیشن کیا ہے, کیونکہ تم ماشاء اللہ سے بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, تم نے ماشاء اللہ سے کافی اچھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے, صحیح ہے. تو تم لوگ نے ایجوکیشن میں واقعی میں تھوڑا بہت اپنے کردار نپٹا لیے, صحیح ہے. مجھ سے نہیں ہو پایا. ڈراپ ان دی اوشن. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اینی وے, ہاں جیسے بھی جو بھی تم لوگ کہہ رہے ہو, ہاں میں سمجھ رہا ہوں, ڈراپ ان دی اوشن, I understand all of that, صحیح ہے. بٹ بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ اے گریجویٹ اینڈ دین یو نو ڈوئنگ سم تھنگ فار it's a pretty big deal, ٹھیک ہے. And then entrepreneur for someone we're not going to take any names anyway. تو اچھا, so you both are teaching as well, right? And that means کہ بھائی you are right in the center of what we call education, صحیح ہے. although obviously بات ہے بہت چھوٹے چھوٹے رولز ہیں کہ بھائی تم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھا رہے ہو, یہ بچوں کو کسی یونیورسٹی کی طرف بھیج رہے ہیں, اس کے نام وغیرہ ہم نہیں لیں گے, صحیح ہے, ان بندے کا نام بھی نہیں لیں گے جن, یا کیوں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں, خیر اینی وے, ٹھیک ہے. تو اب تم لوگ یار تھوڑا سا مجھے بھائی یہ بتاؤ کہ تم لوگ کے حساب سے واٹ ایگزیکٹلی از ایجوکیشن, صحیح ہے. تو اگر تم لوگ تھوڑا اپنا نظریہ بتا دو, پھر اس کے بعد بات کنٹینیو کریں گے. اگر میں اس کو سمرائز کر دوں تو میرے حساب سے ون لائنر از اینی تھنگ دیٹ میکس یو اے بیٹر پرسن. اوکے, ایجوکیشن, کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے حدیث بھی ہے کہ مسلمان تو وہی ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ تو ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہے, لیکن یہ کہ جنرلی اگر میں بات کروں نا, تو اگر آپ اس دنیا کو بھی دیکھ لو, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یار دا لا آف ہیومینٹی, کہ یار یہ ہیومینٹی کا ایک وہ ہے, ایک تقاضا ہے کہ یار آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی ریلیجن اینڈ ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ ایوری ریلیجن, ٹھیک ہے نا. کہ آپ کسی کو فائدہ, اور آپ کسی کو فائدہ تبھی پہنچاتے ہو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ یار اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے کہ اٹ ول سفائز فار ایوری ون, بالکل ٹھیک ہے, ایکسیپٹ وانٹس. ہاں, تو اب یہ ایکسیپٹ وانٹس, ہاں, اب جب یہ کمپٹیشن والا کانسیپٹ آیا, کیونکہ میں خود اکنامکس بھی پڑھاتا ہوں, تو میں نے بہت قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ کیا آج کل کی ٹریڈیشنل اکنامکس کے اندر لوگ پڑھا رہے ہیں, اور کیا مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, جو کہ ان پارٹ غلط نہیں ہے. اوبویسلی جو ماڈرن تحقیق اور ماڈرن ریسرچ ہے اس کے حساب سے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں, لیکن جو مائنڈ سیٹ بچوں کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کمپٹیشن ہے, ریسورسز اسکیئرس ہیں, ٹھیک ہے نا, وانٹس ان لمیٹیڈ ہیں, تو زیادہ سے زیادہ وانٹس کو پورا کرنا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ ان دا مڈس آف اٹ, ٹھیک ہے, ہم یہ بتانا بھول گئے کہ ایکچولی جو ایجوکیشن کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ ٹو میک یو اے بیٹر ہیومن بینگ, رائٹ. یعنی اگر پیسے کمانے کی دوڑ کے اندر اگر میں مثال کے طور پہ کسی کو دھوکہ دے دیتا ہوں, یا میں کسی کو بزنس میں لاس ایسے کرا دوں کہ میں اس کا مثال کے طور پہ چوری کر لوں, یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز کر لوں جو کہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے, تو پیسے تو میں نے بہت کما لیے, اینڈ ان ٹرمز آف اکنامکس تو میں اوپر چلا گیا بہت, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن میں بہت چھوٹا ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریٹ لوگ تو بہت ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ کہ وہ سب اچھے انسان ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کا جو سوال تھا واٹ از ایجوکیشن, میرے حساب سے, کیونکہ آپ اس کا کوئی اور آسپیکٹ پہ آؤ گے تو انشاءاللہ میں کوئی اور بات اس پہ کروں گا, لیکن یہاں تک رہتے ہوئے اینڈ کیپنگ اٹ شارٹ, میرے حساب سے ایجوکیشن ہر وہ چیز ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنا دے,
چاہے وہ اسکول کے اندر ہو, چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہو, چاہے وہ ماں کی گود میں ہو, چاہے وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے ہو, چاہے وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے ہو, چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو, چاہے وہ مارکیٹ پلیس میں ہو, چاہے وہ کسی انجان بندے سے ہو, چاہے وہ کسی سے بھی ہو. اگر کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے سنی اور اس کو عمل کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں ایز اے ہیومن بہتری آ گئی, تو وہ ایجوکیشن. پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. آئی کین سے کہ یار حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, نائب یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. صحیح ہے. نائب یا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کی تمام کمانڈز اور وہ ساری چیزوں کو آگے اس کی لیگیسی کو کیری کرتے ہوئے چلتا ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے, نام اور ان کے ریلیشن شپس. میں نے کئی سارے سبجیکٹس آج تک پڑھائے ہیں. ارلیئر ٹائمس میں نے بایو کیمسٹری ٹائپ کی بھی چیزیں پڑھائیں اور اس کے بعد ایونچولی آج میں فائنانس اور فائنینشیل مینجمنٹ جیسی چیزیں پڑھاتا ہوں. ہر سبجیکٹ میں دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں, چیزوں کے نام اور ان کے ریلیشن شپس. یہی دو چیزیں اس دن جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یہی دو چیزیں ان کو سکھائیں. اس سے تھوڑا سا آپ پیچھے آ جاؤ تو جو آج ہم جس کو ابلیس کہتے ہیں, یہ کسی وقت میں ایک معتبر جن ہوا کرتا تھا, عزازیل نام تھا اس کا, ٹھیک ہے, عزازیل یوز ٹو بی دا معلم, ٹیچرز آف مینی اینجلس. اور جو ہائی اینڈ اینجلس تھے نا, بالکل ہائی کلاس, وہ جنت میں اس سے کلاسز لیا کرتے تھے. اینڈ ہی ٹاٹ اوور دیئر فار لائک 50,000 ایئرس. ایک محتاط کوٹیشن کے حساب سے عزازیل نے وہاں پہ 50,000 سال پڑھایا. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا, اور کسی خاص زمرے میں کچھ حد تک عزازیل کے پاس بھی وہ علم تھا جو وہ فرشتوں کو سکھاتا تھا. جانکاری کے اعتبار سے تو یہ دونوں چیزیں ہیں, لیکن کیا چیز تھی جس نے یہاں پہ ڈفرینشیٹ کیا, وہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر تھا کہ عزازیل کو اس کے علم نے اور زیادہ مغرور کر دیا اور زیادہ تکبر کی طرف لے گیا, اور یہاں پر اس کا بالکل اپوزٹ کی سچویشن تھی. یہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی درخت کے اوپر پھل لگتا ہے نا تو وہ جھک جاتا ہے. اگر آپ کی جانکاری اور آپ کا علم آپ کو اور زیادہ ہمبل بنا رہا ہے, آپ کو لوگوں کے لیے ایک بہتر پرسنالٹی بنا رہا ہے, آپ کو ایک ایسی سچویشن میں لے کے آ رہا ہے جہاں آپ ان کا درد, ان کے احساس, ان کی سچویشن کو محسوس کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں, تو دیٹ از ایجوکیشن. ادروائز ایوری تھنگ ایلس از لٹریسی. لائک عزازیل واز لٹریٹ, ہی واز اے لٹریٹ جن بیسکلی. وہ ایک لٹریٹ تھا, اسے چیزیں پتہ تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس نے اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علم سکھائے تو وہ فرشتوں سے اوپر ہو گئے. اشرف المخلوقات ہم پیدا ہوتے ہی نہیں بن جاتے, اشرف المخلوقات ہم بائی ایفرٹ بنتے ہیں. قطرہ بقطرہ انسان جب اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے نا, یہ ایجوکیشن کا پرپز ہے. تم مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کپ ہے, اس کے اندر تھوڑی دیر پہلے چائے یا کافی رکھی ہوئی ہوگی, طلال نے اس کپ کو اٹھایا اور چائے پی لی. مجھے بتاؤ روئے زمین پہ کون سا ایسا کریچر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے انسان کے علاوہ؟ کسی میں اتنی سوفسٹیکیشن ہے؟ A little bit of monkeys. تھوڑی بہت, لیکن بالکل بھی وہ سوفسٹیکیشن والے اس میں نہیں کر سکتے. یعنی انسان کے پاس ہی یہ خصوصیت شامل ہے. یہ کیا ہم نے پیدا ہوتے ہی سیکھ لیا؟ وی لرنڈ لٹل بائی لٹل. تو ایجوکیشن ہر وہ چیز ہے میرے حساب سے جو انسان کو روئے زمین پہ ہمبل بناتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد تکلیف کو سمجھنے والا بناتا ہے, اور اس کے اندر سوچنے کی اور شعور کی سمتا پیدا کرتا ہے. جس شخص کے اندر شعور ہے, اسے سوچنا آ جائے, وہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرے اور پھر لوگوں کے حق میں بہتر ڈیسیشن لے, ایسا شخص ایجوکیٹڈ ہے. ایک ہمارے پینلسٹ ہیں اس وقت جو تھوڑے بزی سے ہو گئے, ایک سوال بہت امپورٹنٹ پوچھنا ہے. آپ دونوں پینلسٹ ایکچولی تھوڑے بزی سے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. I need